السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے کی اقسام مختلف آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، کسی بھی صورت جہنم سے نہ نکلنا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ کافروں کے لیے ہے، وہ اس میں سے کبھی بھی نہ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ پھر دوسری قسم کا جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ ایسا خلود ہے جس کا وقت متعین ہوگا، لیکن بہت لمبا۔ یہ ایک متعین وقت تک کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن یہ بہت طویل ہوگا، لابثین فیہا احقابا۔ اس کی دھمکی اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، سزا بھگت کے وہ پھر نکل آئیں گے۔ یعنی ان کو ہمیشہ اس طرح نہیں رہنا ہوگا، ایک مدت تک رہنا ہوگا، جب وہ مدت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ نکلیں گے۔ کفار کے علاوہ نافرمان مسلمان وہ سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے، یہ پیچھے بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی طور پر جہنم میں رہنا صرف کفار کے لیے ہوگا۔ جہاں تک نافرمان لوگوں کا تعلق ہے تو جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اپنی نافرمانیوں کے مطابق آزاد کیے جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اسی طرح وہ شخص جو اس حال میں مر گیا کہ وہ بدکار ہو، یا شراب نوشی کر رہا ہو، یا چوری کر رہا ہو، یا والدین کا نافرمان ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، تو اس کو بھی آگ کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہاں۔ اگر وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا، اور اللہ کا درگزر کرنا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی حال باقی گناہوں کا بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہنم سے نکالے جانے کے لیے شرط ہے شرک نہ کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں پہ آسانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پہ موت دے دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں، کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا، یہاں تک کہ آگ ان کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ جابر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئلہ ہو جائیں گے، پھر رحمت ان کو پا لے گی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم میں رہنے والے جو ہیں وہ مشرکین ہیں۔ سورۃ البینہ میں آتا ہے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اسی طرح کفار سورۃ البقرہ میں آتا ہے، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مرتد یعنی جو دین سے پھر جائیں، سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، نمازیں پڑھتا رہا، حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کیا، پھر دماغ پھر گیا اور کفر اختیار کر لیا، دین کے خلاف ہو گیا، پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اعتقادی منافق، ایک ہے عملی منافق ہوتا ہے نا، اور ایک اعتقاد جس کا منافقت ہے، اندر کفر ہو، اوپر سے صرف اسلام ظاہر کرے۔ تو سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں آتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو چاہے اللہ کو مانتے ہوں، آخرت کو مانتے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں، ان کے لیے بھی آگ کے عذاب میں سے خلود ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے جہنم کا ذکر کیوں کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں کیوں بتائیں؟ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، ہمارے لیے ایک ڈراوا ہے، یعنی جہنم جو ہے نا وہ ایک ڈراوا ہے، تاکہ لوگ برے کاموں سے بچ جائیں، ان غلطیوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جسے کچھ ہے ہی نہیں، سن کے پھر سنی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ بچا لے بس ہمیں۔ آج کے لیے اتنے کافی، کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یعنی وہ کون سے کام ہے کہ جن سے انسان اس طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔